اب دیکھیں فیملی بھی آپس میں مل گئی، تختوں پر بھی بیٹھے ہیں، بیاہ بھی کرا دیا حوروں کے ساتھ، اپنی بیویاں بھی ہوں گی۔ اور دیکھیں کمپینین شپ نا بیوی کے ساتھ ہوتی ہے، اولاد کے لیے کمپینین شپ کا لفظ نہیں آتا۔ بیوی جس سے محبت ہو، انڈرسٹینڈنگ ہو، انسان بہت نعمتوں میں ہو، لیکن جب تک ساتھی ساتھ نہ ہو نا مزہ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر ساتھی بھی دیں گے، اور پھر وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہاں پر ہم پھیلا دیں گے پے در پہ، خوب دیں گے ان کو لذیذ میوے اور گوشت جو وہ چاہیں گے۔ سب سے پہلے جو ناشتہ دیا جائے گا نا جنت میں، وہ مچھلی کی کلیجی ہے۔ اب دنیا میں مچھلی کا نہ سوچیں کہ یہ مچھلی ایسی ہوگی یا ویسی ہوگی، یہ جنت کی مچھلی ہے۔ تو یہ کیسی ہوگی نہ میں بیان کر سکتی ہوں، نہ کوئی اور تفسیر آپ کو بتا سکتی ہے کہ یہ کیسی ہوگی، کیونکہ نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا ہے، نہ کوئی کان اس کو سن سکے ہیں، نہ کسی دل پر اس کا خیال گزرا ہے۔ تو کون اس کی ڈسکرپشن بتا سکتا ہے کہ کیسی ہوگی؟ کسی نے کھایا ہوگا تبھی بتا سکتا ہے نا۔ یہ تو وہیں جا کر پتہ چلے گا، اللہ ہمیں لے کر جائے وہاں پر۔ تو جو کوئی گوشت جس کسی کو جیسا پسند ہوگا وہی ملے گا وہاں پر۔ یتنازعون فیہا کأسا لا لغو فیہا ولا تأثیم، ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کریں گے۔ اس میں جو شراب کے جام ہوں گے نا، شراب پیش کی جائے گی، اور دوستوں کے درمیان جو بالکل بے تکلفی ہوتی ہے نا، چھینا جھپٹی ہوتی ہے، کوئی کسی کی پلیٹ سے ایسے ہی اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی مزے سے شغل سے، تو وہاں پر مزے کریں گے، خوش گپیاں ہوں گی، چھیڑ چھاڑ ہوگی، بے تکلفی ہوگی، اور شراب پئیں گے لیکن اس میں نہ کوئی بیہودہ بات ہوگی، نہ کوئی لغو بات۔ جیسے یہاں پر شراب پینے کے بعد تو لوگوں کا دماغ چل جاتا ہے نا، بری بری باتیں بکواس منہ سے نکالتے ہیں، اس سے عقل ہی ان کی ماری جاتی ہے۔ تو وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، گھوم رہے ہوں گے ان کے اوپر 9 عمر خادم، ایسے نوکر ہوں گے جو چھوٹی عمر کے ہوں گے، اتنے خوبصورت وہ ہوں گے۔ ایک تو چھوٹی عمر، غلمانٌ آیا مطلب ینگ ہوں گے، 9 عمر لڑکے ہوں گے، بہت ایکٹیو ہوں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ 10 گھروں میں کام کر کے آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں کہ آج میں لیٹ ہو گیا، ادھر کام زیادہ تھا۔ نہیں، اپنے اپنے نوکر ہوں گے، بھاگ بھاگ کر ان کے کام کریں گے، اور یہ اتنے خوبصورت ہوں گے نا جیسے چھپے ہوئے موتی۔ سبحان اللہ، کبھی موتی کو سوچے نا، کبھی موتی کو دیکھا ہے آپ نے؟ اور کبھی بند موتی کو دیکھا ہے جو زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ باہر کی آب و ہوا سے، گرد و غبار سے محفوظ رہتا ہے نا۔ تو یہ جوان ایسے ہوں گے جیسے چھپے ہوئے موتی، اور یہ نوکر موتی کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ایک بندے کے کئی کئی غلام ہوں گے، ایک آواز دے گا تو ہزاروں بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ اگر جنتی کے نوکر اتنے خوبصورت، اتنے حسین ہوں گے تو خود سوچیں کہ پھر جنتی کتنے حسین ہوں گے۔ آپ نے دنیا میں بھی دیکھا ہوگا نا، جس کا جتنا بڑا سٹیٹس ہوتا ہے اس کے نوکر بھی ویسے ہی ہوتے ہیں۔ کسی پریزیڈنٹ کے گھر کے ڈرائیور دیکھ لیں، یہ نوکر ان کی یونیفارم ہوتے ہیں نا۔ ایک عام آدمی کے گھر کے نوکر تو ویسے ٹھاٹ باٹ والے نہیں ہوتے، لیکن جیسے ایک مالدار گھر کے بچوں کی نینیز کو دیکھ لیں، ڈرائیور ان کے دیکھ لیں، صاف ستھرے ایک خاص یونیفارم میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح جنت کے نوکر بھی انتہائی حسین، صاف ستھرے ہوں گے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اب متوجہ ہوں گے ان کا بعض پر، ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ آپ دیکھیں نا، پیچھے ہم نے دیکھا تھا کہ تختوں پر آرام سے بیٹھے ہوں گے، صفوں میں، بڑے آرگنائز طریقے سے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنی ہوگی نا، تو سوچیں گے اپنے کسی دوست سے ملنے کا، تو ان کو ایسی سواریاں دی جائیں گی، ایسے تخت ہوں گے ان کے جو ان کو اڑا کر لے جائیں گے۔ پھر دوست کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوگی تو اس کا بھی تخت اڑ کر لے جائے گا، اور راستے میں کہیں مل جائیں گے تو تختوں پر بیٹھے بیٹھے ہی باتیں کرنے لگیں گے۔ تو یہ ایک دوسرے سے سوال کرنے لگیں گے۔ دنیا میں انہوں نے اپنے آپ کو فضول باتوں سے، لایانی باتیں، فضول مشغلوں سے دور رکھا تھا۔ اب جنت میں ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے، ملنا جلنا بھی ہے، دوستے بھی ہیں، خوش گپیاں کرنا بھی ہیں، یہ کام جنت میں کرنے کے ہیں۔ اب ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ آپ سوچیں آپ کا کبھی فیملی ریونین ہوا ہو، بہن بھائی کزنز مل کر بیٹھے ہوں، تو کیا باتیں ہوتی ہیں؟ بچپن کی چیزوں کو یاد کرتے ہیں، اس پر ہنستے ہیں، کالج کی چیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ اب جب یہ آپس میں ملیں گے نا ایک دوسرے سے جنت میں، تو ایک دوسرے کے ساتھ سوال کریں گے، دنیا کی باتیں کریں گے، کیسا ہوتا تھا ویسے ہوتا تھا، لیکن ایک بات
اس میں وہ کہیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے ان کی باتوں میں، جو ہمیں بتاتی ہے کہ ان کی دنیا کی زندگی کیسی گزری تھی۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا نا کہ جنتی لوگ دنیا میں کیسے ہوتے ہیں۔ اب کہیں گے قالوا انا كنا قبل فی اہلنا مشفقین، سبحان اللہ، کہیں گے بے شک ہم دنیا میں اپنے گھر والوں میں بڑے ڈرنے والے ہوتے تھے، ہم نے بڑی ڈر ڈر کر زندگی گزاری ہے۔ کس سے ڈرتے تھے؟ کافروں سے ڈرتے تھے؟ دشمنوں سے ڈرتے تھے؟ نہیں، اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزاری تھی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو کوٹ کیا ہے قرآن میں، اور بھی کئی باتیں کی ہوں گی نا، مگر یہ بات جسے ہمیں عقل آ جائے کہ زندگی کیسی گزارنی ہے۔ اگر جنت میں جانا ہے نا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں میں ڈرنے والے تھے۔ پہلی بات کہ لہو و لعب میں ان کی زندگی نہیں گزری تھی، بے فکری، مزے، فضول باتوں میں لگے رہے نہیں، یہ صفت ان کی نہیں تھی۔ جہنمیوں کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ ان بیکار چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ اپنے گھر والوں میں بڑا مسرور رہتا ہے، بڑا خوش رہتا ہے، بڑی بے فکری کی زندگی گزارتا تھا۔ یہ بات ان کی کہ ان کو اپنے حساب کتاب کا ڈر رہتا تھا، یہ ڈرتے رہتے تھے۔ کہاں ڈرتے رہتے تھے؟ فی اہلنا، اپنے گھر والوں میں، اپنی فیملی میں۔ باہر والوں کے لیے تو ہم ایک روپ دھار لیتے ہیں نا، ایک لبادہ سا اوڑھ لیتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، ہمارا ایک خاص بولنے کا طریقہ، ایک خاص اخلاق، بات چیت جو باہر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ ایک ہم ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہماری اصلیت جو ہم کرتے ہیں، بولتے ہیں، جو ان کے ساتھ جیسا ہمارا اخلاق، جیسا ہم رویہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ، جیسے معاملات کرتے ہیں، وہ ہے ہماری اصلیت۔ یہ اپنے گھر والوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تھے، یعنی ان کے اخلاق، ان کے معاملات صرف باہر والوں کے لیے نہیں تھے، ایکٹنگ نہیں تھی ایک، ان کی اصلیت یہ تھی کہ واقعی میں یہ اپنے گھر والوں میں بھی معاملات کرنے سے ڈرتے رہتے تھے اللہ سے۔ باہر والوں کے ساتھ تو وہ زیادتی اور وہ حق تلفیاں، وہ بدتمیزیاں ہوتی ہی نہیں جو گھر والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ خود بھی ڈرا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی نصیحتیں کرتے تھے، ان کو بھی ڈراتے رہتے تھے۔ بہت بڑی بات ہے کہ انسان گھر میں کیسا ہو، یہ ہے اس کی اصلیت۔ اور ظاہر ہے یہ متقی لوگ ہی ہیں نا جو جنت تک پہنچے ہیں، نیکی کرنے والے لوگ ہی ہوں گے نا، نیکی کر کے بھی یہ ڈرتے رہتے تھے۔ تو انسان کبھی نہ سوچے کہ میں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہیں، میری تو معافی ہونی ہی چاہیے، مجھے معاف نہیں کرے گا تو کس کو کرے گا، میرا حق ہے یہ کبھی خیال نہ آنے دیں۔ شیطان بھی بڑا نیک تھا، مگر اسی نیکی کے زوم نے نا اس کو مروا دیا کہ میں بڑی چیز ہوں، اسی نے اس کا بیڑا غرق کروا دیا تھا۔ تو نیکی کر کے بھی نا اللہ سے ڈرا جائے، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ ٹھیک ہے اس کی رحمت کی امید ہونی چاہیے، مگر اس کے عذابوں کا ڈر بھی ہونا چاہیے۔ جس کے اندر خوف خدا ہوگا نا وہ اپنے گھر میں بھی ڈرے گا، ضرور ڈرے گا، نہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، نہ کوئی اس کو سن رہا ہے۔ اور جس کے اندر لوگوں کا خوف ہوگا نا وہ پھر باہر ڈرے گا، گھر میں نہیں ڈرتا وہ۔ ٹھیک ہے گھر والوں میں ایمان کا وہ لیول نہیں ہوتا جو ذکر کی مجلس میں ہوتا ہے، یہ تو صحابہ کو بھی تھا نا۔ حضرت حنظلہ کی جو روایت ہے کہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، گھر میں کچھ اور ہوتا ہے۔ ظاہر ہے گھر میں بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ کام کاج میں لگا رہتا ہے تو اس کا ایمان کا وہ لیول نہیں رہتا جو ذکر کی مجلس میں ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل ہی بے خوف ہو کر جیے، بدتمیزی یا زیادتی کرنے لگے۔ تو باہر تو کبھی وہ سوچ ہی نہیں سکتا یہ کرنے کا نا، گھر میں ہی ڈیفرنٹ پرسنالٹی بن جاتا ہے، گھر میں ڈیفرنٹ، باہر ڈیفرنٹ۔ تو یہ ایسے نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں ڈر ڈر کر رہا کرتے تھے، اپنے گھر میں ڈرا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کیسے بے خوف کر دیا نا کہ جنت میں رہو، بے خوف کھاؤ پیو، اب ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، بس احسان کیا اللہ نے ہم پر اور ہمیں عذاب سے بچا لیا، لو کے عذاب سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا نا ہم پر کہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ وہ آیت ہے جس کو پڑھ پڑھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی رہیں۔ اس آیت نے ان کو رلا دیا تھا کہ نیکی کر کے بھی، اتنا کچھ کر کے بھی آئے، ڈر ڈر کر رہے، نیکیاں کر کے آئے، جنت میں پہنچ بھی گئے، تب بھی یہ نہیں کہا کہ میں ایسی تھی ویسی تھی، بڑی سچی تھی۔ نہیں، کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے، بہت احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں بچا لیا اور یہاں تک پہنچا دیا۔ السموم، آگ کے جو شعلے کا اوپر والا حصہ جو نظر نہیں آتا نا، آپ اگر ہاتھ قریب کریں تو آپ کو ایک تپش محسوس ہوتی ہے، یہ وہ ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس کی لپٹ سے بچا لیا۔
کیونکہ جہنم کے اوپر سے تو سب کو گزرنا ہے نا. کچھ لوگ تو گر پڑیں گے جہنم میں، کچھ لوگ گرتے پڑتے آگے پہنچیں گے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جن کو لو تک نہیں پہنچی آگ کی. کتنا اللہ کا احسان مان رہے ہیں نا یہ. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ. دیکھیں یہ ساری ان کی زندگی کی باتیں ہیں کہ بے شک ہم پہلے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں بچا لینا آگ سے. ہمیں بڑی فکر رہتی تھی، بڑی دعائیں کرتے تھے ہم جنت کی. ان کی دو کوالٹیز ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک دنیا میں رہتے ہوئے یہ اپنے گھر والوں میں ڈرتے رہتے تھے، دوسرا یہ بہت دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا. ان کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی؟ دعاؤں والی زندگی اور ڈرنے والی زندگی. کتنی عاجزی ہے نا اس زندگی میں کہ دعا بھی کر رہے ہیں، اور دعا بھی وہی کرتا ہے جس میں عاجزی ہوتی ہے. کیونکہ دعا میں انسان کیا ظاہر اللہ کو کرتا ہے کہ اللہ میرے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، میں تیری محتاج ہوں، تو ہے جو کر سکتا ہے، میں تو فقیر ہوں، تو غنی ہے. تو انسان اپنا آپ بتا رہا ہوتا ہے نا کہ میں کسی قابل نہیں ہوں، تو ہی ہے کرنے والا. اور ڈرنے والا بھی وہی ہوتا ہے جو عاجز مزاج ہو. اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. بے شک وہ احسان کرنے والا ہے ہم پر. احسان کیا اس نے کہ ہمیں آگ سے محفوظ رکھا، اور وہ رحیم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت میں داخل کر دیا. اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا وہ وہاں پر ذکر کریں گے کہ وہ بر بھی ہے اور الرحیم بھی ہے. اللہ کا ہی احسان ہے نا کہ یہاں تک پہنچ گئے. وہ رحیم ہے کہ اس نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے. یہاں پر دیکھیں عاجزی کہ اللہ کا احسان ہے ہم پر. کتنی پیاری مجلس ہوگی نا وہاں پر ان کی، جس کا تصور بھی انسان کرتا ہے نا تو ایک سکون سا ملتا ہے. تو کیسی زندگی ہونی چاہیے پھر؟ دعائیں مانگنی نہیں چھوڑنی، دعاؤں کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی کرنی ہے، اور اس پر بھی پھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے. یہ ہے جنتی لوگوں کا کردار. اور یہ ڈر، یہ خوف نہ انسان کو پھر دوڑاتا ہے نیکی کے راستے پر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی زندگی اور ایسی نیکی کا راستہ عطا فرما کہ ہم بھی تیرے راستے پر دوڑیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم.